وأصحابه وعترته وأنصاره وأحبابه وأتباعه وأعوانه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ادب اور محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، استاذ الاساتذہ، فخر العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ، چیئرمین مرکزی لجنت الامتحانات بیرا شریف اور چیئرمین ضیاء المصنفین بیرا شریف، آج ہماری بڑی سعادت اور خوشبختی ہے کہ آپ جلوہ فرما ہیں اور مجھے بھی گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میرے استاد گرامی ہیں اور میں ان کو سبق بھی سنا رہا ہوں. اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور اسی طرح آپ کے ساتھ جلوہ فرما ہیں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ملک محمد شوکت علی چشتی صاحب زیدہ مجدہ، سینئر مدرس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف. آپ بھی اس علاقے کا فخر ہیں کہ اپنے علاقے میں ایک دینی ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور اس کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم فل کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور اب پی ایچ ڈی فیصل آباد جی سی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. اور اس پورے علاقے کے لیے اور ہم سب کے لیے آپ کی شخصیت بھی باعث اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میزبان مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد زبیر اسلم چشتی صاحب اور جملہ برادران اسلام، حسب معمول یہ جو خوبصورت محفل اس ادارے میں منعقد ہوتی ہے اس میں ہم حاضر ہیں، اور جب بھی یہاں حاضری ہوتی ہے تو علامہ زبیر اسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم منتظمین اور معاونین کی محنت دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ خوبصورت پنڈال، یہ سرسبزہ، یہ ہریالی اور یہ چاروں طرف رنگ و نور میں مہکتی ہوئی یہ بلڈنگ اور یہ مسجد کا ایک بڑھتا ہوا انتظام و انصرام، ہر چیز میں حسن انتظام اور حسن ذوق نظر آتا ہے. اور وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انتظام ویسے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ ساز اگر اپنی جگہ پڑا رہے تو اس سے کوئی سر نہیں نکلتا، وہ بالکل خاموش رہتا ہے. ساز سے سر اس وقت نکلتا ہے جب کوئی جاننے والا اس کے سروں کو چھیڑتا ہے اور اس پہ انگلیاں رکھتا ہے، پھر اس میں سے سر نکلتے. تو یہ سر سارے حضور ضیاء الامت کی بارگاہ سے نکل رہے ہیں. یہ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، ان کا جلایا ہوا یہ چراغ ہے، اور یہ چراغ ان کو بھی اپنی طرف سے میسر نہیں آیا، بلکہ یہ ڈیوٹی ان کو کملی والے کریم آقا کی بارگاہ سے نصیب ہوئی. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. جس کو جتنا مل رہا ہے
اس خزانے کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو عطا فرمائی. حضور کے نگاہ فیض سے یہ مل رہا ہے. اور علامہ زبیر اسلم صاحب نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں رہ کے جو سبق سیکھا اور اپنے اساتذہ کرام سے انہوں نے جو درس پڑھا اس کو بھلایا نہیں ہے، بلکہ اس کی فروغ کے اندر وہ شب و روز ایسی محنت کر رہے ہیں کہ اس کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے. اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی یہ مجھے چھت پہ لے کے گئے اور کہنے لگے آئیں آپ کو دکھائیں، ہم نے یہ کلیے کے لیے نقشہ بنایا ہے. یعنی میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں انہیں اور کوئی فکر نظر نہیں آتی. فکر ہے تو بچوں کو اچھا کھانا کھلانے کی فکر ہے، فکر ہے تو مسجد کے انتظام کی فکر ہے، فکر ہے تو اس علاقے کے لیے بچیوں کا ایک ادارہ کھڑا کرنے کی فکر ہے. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ علامہ محمد اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری عاشق رسول مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے علامہ اقبال نے فرمایا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. کہا اہل نظر آئیں گے اور میں یہ خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ وہ تازہ بستیاں آباد کریں گے اور ایسی بستیاں آباد ہوں گی جن سے صبح و شام قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں. تو یہ وہ بستی آباد کر رہے ہیں. وہ ہمارے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ بستی بسانا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے. یہ جلدی جلدی نہیں بستی، اس میں بڑا وقت لگتا ہے. ایک ایک اینٹ جوڑنی پڑتی ہے، سیمنٹ سریا جمع کرنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر کے پھر ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ تیسی اور کرنڈی جو ہے اس کو حرکت دینی پڑتی ہے. مزدور آتے ہیں، محنت کرنے والے آتے ہیں اور ان پہ نگرانی کرنے والے قائم رہتے ہیں، تب جا کے یہ نظارے سامنے آتے ہیں. اس میں کئی لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے. وہ قرآن پاک کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا، لیکن ویسے نہیں، وہ عصا اور ڈنڈا لے کے کھڑے رہتے تھے اور نگرانی کرتے تھے. اور وہ جن جو ہیں وہ سارے دن اور ساری رات مسجد اقصی کی تعمیر کرتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی دوران ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قفس انصری سے لے لیا. روح پرواز کر گئی. وہ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور اس کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ اللہ کا یہ گھر تیار ہو اور اس میں جو ہے وہ تکبیر و تحلیل کی صدا بلند ہو. اور جنات اس ڈر میں کام کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہماری جو ہے وہ کہیں پریڈ نہ ہو جائے اور ہماری سرزنش نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کی روح کو بھی قبض فرما لیا، لیکن وہ جس لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے وہ گری نہیں، وہ اسی طرح کھڑے رہے اور نبوت کا ہیبت و جلال اپنی جگہ پہ قائم رہا. اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی ہو گیا، اب ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حج اور عمرہ مکہ میں پورا ہو جائے گا. میں تمہیں قرآن سے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں. نبی تو نبی ہیں، حضور تو حضور ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وصال فرمانے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک اس لاٹھی پہ ٹیک کے کھڑے رہے اور جنات کو بھی پتا نہ چلا کہ زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہے. پتا چلا کہ نبی وصال کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. اللہ ان کو وہ روب و جلال عطا کرتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کیڑیاں آئیں اور وہ جو دیمک آئی اور وہ ان کی لاٹھی کو چاٹتی رہی، اور جب وہ دیمک لاٹھی چاٹ گئی، لاٹھی ٹوٹی تو آپ گرے. پھر انہیں پتا چلا کہ ہم تو جس کی در میں کام کر رہے تھے وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ظاہری پردہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کر دی. دعا کریں کہ یہ لوگ جو اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کے ذوق اور شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے یہ کام آگے بڑھتے رہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ آج میں جس موضوع پہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اور یہ ایسی بات ہے جس پہ قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے.
اور وہ ہے انسان کا اخلاق، حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا. اور یہ وہ بات ہے. قرآن حکیم کی کل آیتیں کتنی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہم نے جو یاد کیا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ 6666 یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے. لیکن اگر صحیح گن کے لے آئیں اور اس پہ تحقیق کو پڑھیں تو محققین کہتے ہیں کہ 6666 نہیں ہے بلکہ 6236 ہیں. بولیے کتنی؟ 6236 آیات ہیں. ان میں سے اگر حلال اور حرام والی آیات کو دیکھیں اور آیات احکام کو دیکھیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، جس میں کسی کام کا حکم ہو یا کسی کام سے منع کیا گیا ہو، تو 6236 آیتوں میں سے وہ کل 300 آیات کم و بیش بنتی ہیں. بولیے کتنی؟ 300 آیات جن میں حکم ہے، جن میں نہیں ہے، جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے. اگر وہ 300 کی پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ پورے قرآن کا 7% بنتا ہے، 7% بنتا ہے. تو پورے قرآن کا 7% صرف حلال و حرام ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے. باقی 93% کیا ہے بھائی؟ اتنا بڑا 93% میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ 7% میں حکم دیا اور نہیں فرمائی اور حلال و حرام کا بیان فرمایا، اور 93% قرآن پاک کا حصہ مسلمان اور انسان کے اخلاق سنوارنے پہ لگا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی جوہری اہمیت ہے. اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، لوگوں سے گفتگو کا اسے ڈھنگ نہ آتا ہو، وہ غصہ کرے، وہ لوگوں کو ڈانٹتا رہے، وہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے، تو پھر اس کی نمازیں اور روزے بھی قبول نہیں کیے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت نصیب نہیں ہوتی. اسی طرح جب ہم ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو اگر ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہیں. ان میں سے 20% ایسی احادیث ہیں جن کو آپ احادیث الاحکام کہہ سکتے ہیں، اور 80% ایسی احادیث ہیں جن میں اخلاقیات پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی. ہمارے پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب نے ضیاء حرم میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی جن میں رسول اکرم مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ محمدی نہیں ہے، اس غلام کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کام کرے، جو یہ کام کرے. سرکار نے مختلف کاموں کے بارے میں فرمایا لیس منا، کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے تعلق کی نفی کر دی. وہ 22 احادیث پروفیسر صاحب نے ذخیرہ احادیث سے جمع کی ہیں. بولیے کتنی؟ 22 احادیث جن میں مختلف کاموں کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جتنا مرضی ہے کلمے پڑھتا رہے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. آپ اگر ان 22 احادیث کو پڑھیں گے تو ان میں بھی سب سے زیادہ احادیث کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ. سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا. سرکار بازار میں تشریف لے گئے، ایک بندہ ریڑھی لگا کے گندم فروخت کر رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے گندم کے ڈھیر کے اندر داخل کیا تو سرکار کا ہاتھ گیلا ہو گیا. حضور نے باہر نکالا، فرمایا اوپر سے تیری گندم خشک ہے، اندر سے گیلی ہے، تو یہ کیوں بیچ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی، میری گندم گیلی ہو گئی، اب اگر میں اسے یوں ہی رکھ دیتا تو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو میں نے اس طریقے سے میں اس کو بیچ رہا ہوں. رنگ اس کا سرخ ہو گیا، شرمندگی سے وہ لال پیلا ہو گیا. سرکار نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ اور ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. کتنا بڑا اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے کاموں کے اندر ملوث ہیں. بازار چلے جائیں، کوئی چیز خالص نہیں ملتی. اگر سرخ مرچیں لیں تو اس میں اینٹیں پیس کے ملا دی جاتی، اور ہر چیز کے اندر 2 نمبری ہے، کوئی خالص شے نہیں ملتی. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو حضور کے غلام ہیں، اور ہم نعرے لگاتے ہیں
اور سرکار کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں ابھی ایک بندے کا شعر پڑھ رہا تھا, اس نے تضمین لکھی, بات اگرچہ بڑی کڑوی ہے لیکن حق بات ہے. وہ کہنے لگا کہ کسی بھی دفتر میں یا کسی دکان پر جہاں بھی جائیں, جدھر بھی دیکھیں, جلی قلم سے رقم عبارت لکھی ہوئی ہے. منافع خوروں نے, راشیوں نے یہ لکھ کے لٹکا دیا دروں پر, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یعنی جو منافع خور ہیں, جو راشی ہیں, جو رشوت کا کاروبار کرتے ہیں, جو دو نمبری کرتے ہیں, جو ملاوٹ کرتے ہیں, وہ کرتے اپنی مرضی ہیں, کاروبار کے اندر دھوکہ دہی کرتے ہیں, لیکن جب حضور کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. سرکار نے تو یہ راستہ نہیں دکھایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غشنا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو مسکرا کے ملنا نہ جانتا ہو, جو لوگوں کو سینے سے نہ لگائے اور بڑوں کا احترام نہ کرے, ماں باپ کے ساتھ ادب سے نہ بولے, اونچی آواز سے گفتگو کرے اور لوگوں کو تنگ کرے, فرمایا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ محمدی ہو سکتا نہیں ہے. یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا بیان کیا. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جس نے غم جب اس پہ طاری ہوا اور اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا, اپنے کنٹرول سے نکل گیا, آپے سے باہر ہو گیا, رخساروں کو پیٹنے لگا, گریبان کو اس نے چاک کر دیا اور دور جاہلیت کے بین کرنے لگا, اور اس کو اپنی ذات پہ کنٹرول نصیب نہ ہوا اور ماتم کرنے لگا, فلیس منا. فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یہ اخلاقیات ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو میری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا 93% توحید, یوم آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اور پھر اخلاقیات سنوارنے کے اندر احادیث پاک کا ایک بہت بڑا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اسی طرح جو حدیث مشہور ہے اس باب میں اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے, وہ تو میں پڑھوں گا اور مکمل آپ کر دیں گے, کہ سرکار نے فرمایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فرمایا میرے رب نے مجھے مبعوث فرمایا تو مجھے سب سے بڑی ڈیوٹی یہ عطا فرمائی کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں, میں اخلاق کے باب کو مکمل کر دوں. یہاں انما کا لفظ استعمال کیا گیا, اور علماء جانتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے, اور کلمہ حصر کا معنی یہ ہے کہ اس میں کلام کو محدود کر دیا اور کلام کی حد بندی کر دی, اور مطلب یہ ہوا کہ مجھے صرف اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں یہ ڈیوٹی اور یہ خدمت سر انجام دوں کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں اور لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دے کے جاؤں. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ نئے سرے سے تمہیں اخلاق عطا کروں. یہ بھی تو سرکار فرما سکتے تھے کہ میں آسمان سے نیا اخلاق کا چارٹر لے کے آیا ہوں, لیکن حضور نے کیا فرمایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور اتممہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو نظام اخلاق چلا آ رہا تھا اس میں جو نقص تھا, اس میں جو کمی تھی, میں اسے مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ سرکار نے اپنے سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام کی خدمات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ جو نبی مجھ سے پہلے ڈیوٹی کر کے گئے ہیں, میں ان کی ڈیوٹی کو ختم کرنے نہیں آیا, مٹانے نہیں آیا, بلکہ میں ان انبیاء کا احترام سکھانے کے لیے بھی آیا ہوں اور اس اخلاق کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے بھی آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام اخلاق جو ہے وہ عطا فرمایا. آپ غور فرمائیں کہ جب سرکار تشریف لائے, شروع میں جنگیں ہوئیں, غزوات ہوئے, تقریباً 26 کے قریب غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی, اور اس میں کفار مارے بھی گئے. عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید بن مغیرہ مارا گیا, ابو جہل مارا گیا,
بڑے بڑے صنادید قریش اور سردار مارے گئے، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہی کفار کے جو سردار تھے جب وہ مارے گئے اور قتل کیے گئے اور ان کے کیے کی ان کو سزا ملی، صرف چند سالوں کے بعد ان کی اپنی اولادیں حضور کے قدموں میں سر رکھ کے کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ سرکار کے غلام بن گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو جہل مارا گیا، اس کا اپنا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ ولید بن مغیرہ مارا گیا، اس کا اپنا بیٹا جس کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اسلام کے سپہ سالار بنے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو حضور نے قرار دیا۔ یہ کیا راز تھا؟ علامہ اقبال نے فرمایا نا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ جو بتوں کے پوجا کرنے والے تھے، ان کے اپنے بیٹے کلمہ پڑھنے لگے، پھر سپہ سالار ہوئے، پھر انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے جنگیں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج اگر ہمارے علاقے میں کوئی قتل ہو جائے اور کوئی کسی کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے اور اس جرم میں ملوث ہو جائے، نسلیں گزر جاتی ہیں تو قتلوں کے ویر ختم نہیں ہوتے، صلح نہیں ہوتی، اور نسلیں جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں اور وہ ویر ختم نہیں ہوتا۔ تو ذرا سوچنا تو چاہیے کہ جن کے باپ جو ہیں وہ جنگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مارے گئے، ان کے بیٹوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا، وہ حضور کے قدموں میں کیسے حاضر ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، اخلاق کریمانہ کے ساتھ حضور نے جنگ بھی فرمائی ہے۔ تو وہ جنگ جو ہے وہ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے فرمائی ہے۔ وہ ہمارے ڈاکٹر اختر شمار صاحب لاہور رہتے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، انہوں نے کہا دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، یا کہا دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ یہ جو ایک اخلاق ہوتا ہے کہ دشمنی بھی اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس ویر میں بھی بندہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اگر جنگ پہ بھی جانا پڑے فلا تقطعوا نخلا، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، فلا تقتلوا شیخا او امرأۃ، کسی بوڑھے یا کسی عورت پہ تمہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہسپتال پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مریض کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کہیں باغ ہو اس کے پھلوں کو نہ کاٹو، سبزے کو برباد نہ کرو، آگ نہ لگاؤ۔ ہم تخریب کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق ہمیں عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ تم جنگوں کے اندر بھی سرکار دو عالم نے جب اس اخلاق کو اپنے پیش نظر رکھا، یہاں میں آپ کو صرف ایک حوالہ اس کا پیش کرتا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ایک بہت بڑا کافر تھا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ یہ سہیل بن عمرو کافروں کا خطیب بھی تھا اور ان کا ایمبیسیڈر بھی تھا اور ان کی طرف سے معاہدہ کرنے والا بھی تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو ہی جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا۔ یہی سہیل بن عمرو جب غزوہ بدر ہوا اور اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، اس کو پکڑ کے لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ دشمن اسلام ہے، یہ خانہ کعبہ کے سامنے اسلام کے خلاف تقریریں کرتا تھا، دعنی اکسر انیابہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے جبڑے توڑ دوں، یہ جن جبڑوں سے اسلام کے خلاف گفتگو کرتا تھا میں انہیں ختم کر دوں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، دعہ یا عمر، اے عمر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، لعلہ یقف موقفا تحمدہ علی ذالک، فرمایا میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کبھی یہ منبر پہ کھڑے ہو کر
میری غلامی کے نعرے بلند کر رہا ہوگا اور تو نیچے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کر رہا ہوگا۔ فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ موازین بدل جائیں گے، یہ دن بدل جائیں گے اور اللہ اس کے دل کو بھی بدل دے گا۔ تو سرکار نے دشمن کو ختم کرنے پہ زور نہیں دیا، بلکہ دشمن کے دل کو تبدیل کرنے پہ زور دیا کہ دشمن دوست بن جائے، دشمن قریب آ جائے اور اسلام کی خدمت ہو جائے۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ کیسا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ 18 سال کا لڑکا جو یہودی تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، آتا تھا حضور سے عرض کرتا میں یہودی تو ہوں لیکن آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈیوٹی عطا فرمائیں، مجھے کوئی خدمت مجھ سے لے لیں۔ حضور اسے کسی کام بھیج دیتے، کافی دن سرکار کو نظر نہ آیا۔ حضور نے پوچھا وہ کہاں چلا گیا، اسے بلاؤ۔ جب بتایا گیا حضور وہ تو بڑا بیمار ہے اور اس کی سانس اٹکی ہوئی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے اس کے گھر لے چلو، اور سرکار خود چل کے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، اس کے باپ جو یہودی تھا اس نے دروازہ کھولا، حیران رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور اندر بلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کبھی وہ حضور کو دیکھتا، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے کلمہ پڑھ لو اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ وہ پھر اپنے باپ کو دیکھتا تو اس کے باپ نے کیا کہا، اتے ابل قاسم، آج میری نہ مان، آج اس خوبصورت چہرے والے کی مان، آج سرکار کی مان، جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرتا چلا جا۔ حضور آگے آگے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھایا، اپنے غلاموں کی صف میں شامل کیا۔ سرکار کی گود کے اندر ہی اس کا روح اس کی پرواز کر گئی اور وہ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ سرکار نے فرمایا اب اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، تو وہ وہاں دفن ہوا۔ جب حضور اس یہودی کے گھر سے باہر نکلے تو سرکار کیا فرما رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ فرمایا میں محمد عربی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج ایک اور جان کو میرے وسیلے سے جنت کی بہاریں عطا کر دی۔ تو ایک ایک بندے پہ محنت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا اور لوگوں سے لڑائی نہ کرنا اور اپنی دشمنیوں کو ختم کر دینا اور دشمنوں کو دوست بنانا، یہ وہ اخلاق ہے جس کا حکم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ مسلمان ہیں، اس پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد والا ملک کون سا ہے؟ سوچیں ذرا، کون سا ہے؟ انڈیا بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے، بنگلہ دیش بھی نہیں ہے، وہ انڈونیشیا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ انڈونیشیا، جن کے ہاں 2 گنا مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں، وہ 40 کروڑ مسلمان ہیں، اور سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا ہے۔ کبھی آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے داخل ہوا، آپ دیکھیں گے کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی فاتح بن کے نہیں آیا، کوئی تلوار لے کے نہیں آیا، وہ جزیرہ تھا، چاروں طرف سمندر ہے، درمیان میں ایک جزیرہ ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں نہ خنجر چلا، نہ تلوار چلی، نہ نیزہ چلا، نہ کوئی فاتح بن کے آیا، تو اسلام کیسے آیا؟ کہا عرب سے تاجر آئے تھے، 7 اخلاق لے کے آئے تھے، سب کو حضور کا کلمہ پڑھا کے واپس چلے گئے۔ عرب سے تاجر آئے، سب سے پہلے مرچنٹس آئے، تجارت کا سامان لے کے آئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب میں مصر میں زیر تعلیم تھا، میرے ساتھ انڈونیشیا کے بہت سے دوست پڑھتے تھے اور ان سے ابھی بھی میری دوستی اور رابطہ موجود ہے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے آپ کے بڑوں نے کیا بتایا، اسلام کیسے آیا؟ وہ کہتے تھے یہ ہوا، عرب کے تاجر آئے، جو سامان کپڑا اور مسالہ جات وہ لے کے آئے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب کسی کو سامان بیچنا ہوتا تو وہ کپڑا اس کے سامنے رکھتے اور کہتے یہ کپڑا ہے، اس کی فلاں خاصیت ہے، یہ فلاں شہر سے آیا ہے،
لیکن اس میں فلاں عیب بھی موجود ہے. اپنے سامان کا عیب کوئی نہیں بتائے گا. آج تو 2 نمبر چیز جو ہے اس کو بہت بڑی چیز بنا کے بیچا جاتا ہے اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے, اور جب ہم مہنگے داموں خرید کے گھر لے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے, پھر اسے کوستے رہتے ہیں, اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ہمارا پورا نظام معیشت برباد ہو گیا. وہ کہنے لگا وہ بتاتے تھے یہ کپڑا ہے, اس میں فلاں عیب بھی ہے, فلاں اس کی خوبی بھی ہے. وہ انڈونیشیا کے لوگ حیران ہوتے, یہ کیسے لوگ ہیں اپنی چیز کا عیب خود بتاتے ہیں. وہ کہتے عیب کیوں بتاتے ہو, تم اسے چھپا بھی سکتے تھے. وہ کہتے ہم کیسے چھپائیں, ہمیں ہمارے پیارے آقا نے ایسا کرنے سے منع کیا. ہمارے اللہ اکبر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق. تو حضرات محترم یہ خوبصورتی ان تاجروں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق, کہ جو سچا تاجر ہے فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے, جنتی ہے, جو اپنے تجارت کے اندر سچ بولنے والا ہے. آج آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیں کس حد تک تجارت میں صداقت موجود ہے. پروفیسر عنایت علی خان ایک بہت بڑے شاعر اور ایک بہت بڑے ادیب گزرے, انہوں نے کیا خوبصورت کہا. کہنے لگے میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی بدعتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا, اور تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. تیرے بدر و سور کے ورق تیرے بدر و سور کے ورق میں الٹ کے گزر گیا, اور میں نے تیری اخلاق سے کوئی حصہ جو ہے وہ سبق حاصل نہ کیا. مجھے تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاق باختگی اس جو ہے وہ نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ چیزیں ساری ہمیں پتہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا نظام معیشت اور نظام اخلاقیات برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا یہ انگلینڈ جس کو ہمیں غیر مسلم ریاست کہتے ہیں, وہاں کا جو اس سے پہلے کا وزیر اعظم تھا اس کا نام ٹونی بلیئر تھا, ایک مشہور ان کا وزیر اعظم گزرا. جب اس نے اپنی الیکشن کمپین کی تو اس نے وہ کہنے لگا, اس نے جو خطابات کیے تو اس نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اقتصادیات اور معاشیات اور اکنامکس کا انفراسٹرکچر ہوگا اس کی بنیاد اخلاق پہ ہوگی. یہ ایک غیر مسلم ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ البنیات تحتیہ, یا جس کو انفراسٹرکچر اور بنیاد کہا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کی معیشت کا انفراسٹرکچر اخلاق کو بناؤں. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں 2 نمبری نہ ہو, جہاں اخلاق کے اوپر نظام آگے بڑھتا ہو. آپ ترکی کو دیکھیں, وہ ترکی وہ عظیم ملک جہاں آج بھی اسلامی اقدار اپنے عروج پہ ہیں, وہاں کا ایک بہت بڑا سلطان گزرا جس کو سلطان محمد الفاتح کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ہے جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور جس نے وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا, اور یہ وہ ہے جس نے ایک صوفی کی بارگاہ سے تربیت پائی, اور ان کے استاد کا نام حضرت شیخ شمس الدین آق رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. وہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور اتالیق مقرر ہوئے, اور سلطان محمد فاتح کی بچپن سے تربیت کی اور انہیں حضور کا اخلاق سکھایا, اخلاق کریمانہ پہ ان کی تربیت کی. وہ اکثر اپنے شاگرد سلطان محمد فاتح کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, سرکار نے فرمایا کہ وہ لشکر جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, فنعم الجیش جیشھا ونعم الامیر امیرھا, کہ وہ لشکر کتنا بہترین لشکر ہوگا, اس کا امیر کتنا بہترین ہوگا. مغفور لہم, وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں, وہ جنتی لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس کو فتح کریں گے. تو یہ شوق استاد اپنے شاگرد میں پیدا کرتا رہا, اور یہی تربیت لے کے جب وہ جوان ہوا اسے اخلاقیات کی اہمیت کا اتنا پتا تھا. اس کی بایوگرافی میں یہ لکھا ہوا ہے, لوگ اسے کہتے تھے حملہ کرو اور آؤ اب ہم یہ قسطنطینیہ فتح کرتے ہیں, لشکر تیار ہے, بحری بیڑے تیار ہیں. وہ کہتا ہے میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کہتے وہ کون سا مناسب وقت ہے؟ تو وہ اخلاقی تربیت اپنی قوم کی کرتا رہا, اور ایک دن حلیہ بدل کے صبح اپنے بازار میں پہنچ گیا, اور یہ نہ پتہ لگنے دیا کہ میں خلیفہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. اپنا حلیہ بدل لیا, جبہ پہن لیا, سر پہ غلاف لے لیا, اور ایک تاجر بن کے ایک دکان میں داخل ہو گیا اور اس سے ایک چیز خریدی.
پھر دوسری چیز خریدی، پھر تیسری چیز خریدی. جب 3 چیزیں خرید چکا اور چوتھا کپڑا خریدنے لگا تو اس دکاندار نے کہا جناب اگر آپ محسوس نہ کریں تو میری آج کی دیہڑی لگ گئی، مجھے کافی پیسے مل گئے، میرے ساتھ والے دکاندار کے پاس یہ چیز موجود ہے، آپ پلیز اس سے جا کے یہ خرید لیں. حیران رہ گیا، اس کے پاس چلا گیا، پھر اس سے کچھ چیزیں خریدی. اس نے کہا میرے لیے آج کا نفع بڑا ہو گیا، اگر ممکن ہو تو اب یہ چیزیں ساتھ والے سے خرید لو، اس کا بھی بھلا ہو جائے. جب وہ اپنے اس بازار سے اخلاقیات کا یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد باہر نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اور مومن وہ ہے یحب لنفسہ ما یحب لغیرہ، کہ جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. باہر نکلا اور کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم حملہ کریں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا کہ میری رعایا کے دل ایک ہو چکے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن چکے ہیں. جب معاشرے میں یہ اخلاقی تربیت مکمل ہو جاتی ہے پھر قومیں عروج پاتی ہیں اور پھر اللہ رب العزت ان کو بہتری اور کمال جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہاں آخری ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا. اسلام کا ایک نظام العبادات ہے، ایک نظام المالیات ہے اور ایک نظام اخلاقیات ہے، اور یہ سارے وہ نظام ہیں جس سے اسلام تشکیل پاتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ اسلام کے نظام عبادات کو اگر اس کے مقاصد شریعت میں جا کے دیکھیں اور اس کے اہداف کو دیکھیں، اس کے گولز کو دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جتنی عبادات ہم پہ لازم کی ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد ایک تو اللہ کی معرفت ہے اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اخلاق بہتر ہو جائے. یعنی عبادات کے پیچھے بھی اخلاق کے مقاصد کار فرما ہیں. آپ پوچھیں گے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو آؤ میں آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھتا ہوں. ہمارے پاس عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ پھر مالیات میں آ جاتی. آپ 3 چیزیں لے لیں، نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں. آپ ان کے مقصد قرآن سے پوچھیں یا اللہ نماز کیوں پڑھنی ہے تو قرآن کہے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا ہم نمازوں کے محتاج نہ تھے، اللہ غنی ہے، غنی عن العالمین ہے، اسے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تمہارے رکوع کی ضرورت نہیں، تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں. یا اللہ یہ پریکٹس ہم سے کیوں کروائی جا رہی ہے؟ فرمایا تم یہ پریکٹس کرو گے تو فحاشی بھی ختم ہو جائے گی، برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. یعنی نماز کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے فحاشی ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا اخلاق بہتر ہو جائے. آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں، یا اللہ یہ روزے کی پریکٹس کیوں کروائی؟ 30 دن بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو کیا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی؟ فرمایا جب تم روزہ رکھ کے باہر نکلو اور کوئی تم کو گالی نکالے یا کوئی تم سے ابیوز کرے، سخت بات کرے، تم آگے سے کیا کہنا؟ انی صائم، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نے اپنے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں بولنا. پتا چلا کہ روزے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ انسان کا اخلاق سنور جائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس فی اللہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا جو روزہ رکھے اور بھوکا اور پیاسا رہے، جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پہ عمل نہ چھوڑے، فرمایا پھر اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلا نماز کا مقصد بھی اخلاق بہتر کرنا ہے، روزے کا مقصد بھی اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اب حج کے دن ہیں، آج 2 ذی الحج ہے اور حاجی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں اور حج کے مزے لے رہے ہیں، حج کی عبادت میں وہ مشغول ہیں. جہاں حج کا حکم فرمایا اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا جب حج کرنے جاؤ تو ہمیں ان 2 چادروں میں تمہیں وہاں پھیرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ہمیں تم کو وہاں یہ پریکٹس کروانے کی کوئی ضرورت نہ تھی. یہ حج تم پہ کیوں لازم کیا؟ فرمایا تاکہ تمہاری زبان بھی کنٹرول رہے اور تمہارا دل بھی کنٹرول رہے، تم جھگڑا نہ کرو. اور اتنے زیادہ لوگوں میں جا کے جب تمہیں 40 دن رہنا پڑے
تمہاری تربیت ہو جائے، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو اونچی آواز سے بات نہ کرو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حج ایک ایسی ورکشاپ ہے کہ جب بندہ وہاں سے ہو کے آتا ہے تو وہ صحیح محمدی بن کے واپس آتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصویر کو ساتھ لے کے واپس آتا ہے۔ تو حج بھی انسان کی اخلاقی تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک زبیدہ خاتون ہماری تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں۔ یہ کون تھی؟ ہارون الرشید کی بیوی تھی، ایک نیک خاتون تھی، اور اس مسلمانوں کی خدمت کرنے والی خاتون تھی۔ حج پہ گئی اور وہاں دیکھا وہ جاجے، وہاں عبادت پہ اتنی نظر نہیں رکھی جتنی لوگوں کی ضروریات پہ نظر رکھی۔ لوگوں کو پانی نہیں ملتا، وضو اور غسل کرنے میں مشکلات ہیں، آب زمزم ہے لیکن اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کی ضروریات کی کفایت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وہ حج سے واپس آئی تو اپنی سواری پہ سوار عراق بغداد پہنچنے تک وہ روتی رہی، اس کے آنسو جاری رہے کہ اللہ کی مخلوق بلک رہی ہے، ترس رہی ہے، ان کے پاس پانی میسر نہیں ہے۔ اس نے آتے ہی ہارون الرشید سے مطالبہ کر دیا، اگر آپ میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرتی رہوں، میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ کیا پوری کریں؟ کہا بغداد سے نہر کھودیں اور وہ مکہ اور مدینہ ہم لے کے جائیں گے، پانی عراق سے چلے گا اور حرم کی زمینوں کو سیراب کرے گا، وہاں حاجیوں کی خدمت کرے گا۔ اس نے سارے اپنے مشیر اور وزیر بلائے اور اپنے تاجر بلائے، ان سے میٹنگ کی۔ وہ کہنے لگے جناب 1700 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، 1700 کلومیٹر اور اس سے زیادہ ڈسٹینس ہے، اور اس میں اگر ہم یہ خندق یا نہر کھودیں گے عمریں گزر جائیں گی، بہت بڑا میزانیہ لگے گا، پھر یہ کام ہوگا، بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے کہا زبیدہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے نظر مان لی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو اب یہ کام کرنا پڑے گا اور میری نظر کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ لگ گئے اس کام میں اور کئی مہینے اور سال لگے، لیکن جو طے کیا تھا کہ وہاں سے نہر کھودی اور حرمین تک پانی پہنچا دیا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لوگوں کی ضروریات پہ نظر رکھنا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ جب وہ نہر تیار ہو گئی تو اس کی فائل زبیدہ خاتون کے پاس پیش کی گئی تاکہ یہ میزانیہ ہے، یہ فائل ہے، یہ خرچہ ہوا ہے۔ جب وہ فائل کھولنے لگے اس نے کہا اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو دیکھے بغیر ہی فائل نہیں کھولوں گی، میں خزانوں کا منہ کھولوں گی اور جتنے پیسے چاہیے لے جاؤ۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی یا اللہ میں نے تیرے حرم میں پانی پہنچانے کے لیے فائل کو کھول کے نہیں دیکھا، یا اللہ تو بھی حرم کے خانے جو ہے وہ آخرت میں میرا نامہ اعمال کھول کے نہ دیکھنا، ویسے ہی مجھے معاف کر دینا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے خرچہ کیا۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس کی ایک خادمہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے کہا بتا تیری بخشش کیسے ہوئی؟ اس نہر کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے رب بڑا کریم ہے، نہر تو بہت بڑا کام تھا، اللہ نے اس نہر کی وجہ سے مجھے نہیں بخشا۔ کہا پھر کیسے بخشا؟ میرے رب نے مجھے فرمایا اے زبیدہ ہم تجھے اس لیے بخش رہے ہیں کہ تو ایک دن اپنے گھر کے باہر صحن میں نکلی تھی اور ادھر سے آذان کی آواز بلند ہوئی تھی، تیرا سر ننگا تھا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آذان کے احترام میں اپنے سر کو ڈھانپ لیا تھا، ہم نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ یعنی اللہ جب بخشنے پہ آئے تو وہ اتنے چھوٹے عمل پہ بھی بخش دیتا ہے۔ آذان کا احترام کیا، شاعر اللہ کا احترام کیا۔ آج ہماری اخلاقی اور دینی کیفیت یہ ہو چکی ہے، آذان کیا جمعے کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، گھر میں ٹی وی چلتے رہتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج کی اس گفتگو کا پیغام یہ ہے آئیں اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں، دین کی خدمت کی طرف آئیں۔ اور یہ ادارہ اب الحمدللہ جو پھل پھول رہا ہے اور اب اس کے ساتھ الکلیۃ الغوثیہ ایک گرز کالج بننے جا رہا ہے، آپ سب جو ہے وہ اس پہ جتنا فخر کریں اور شکر کریں وہ کم ہے۔ ہم نے اپنے استاد گرامی سے سنا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
جس جگہ پہ ایک دینی ادارہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا اور ان کے اوپر رحم فرماتا ہے. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.